السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے نہ جانے کیوں ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ وہ ایک دن بیٹھے کچھ مبارک احادیث پر غور و فکر کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں نکاح کر دے گا۔ وہ اس حدیث پاک پر غور کرنے لگے تو ان کے پریشان دل میں خیال آیا، فطری بات تھی کہ دنیا میں تو میں نے نکاح ہی نہیں کیا تو اس حدیث کی روشنی میں جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی، کون جنت کی ساتھی ہوگی، میں یہ جاننے کے لیے بڑا بے چین ہوں۔ ان کی پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی اشارہ کوئی استعارہ نہیں ملا۔ دوسری رات بھی عبداللہ بن زید کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تیسری رات پھر دعا کی، اسی رات وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت نظر آئی۔ اس کالے رنگ میں بھی عجب ملکوتی حسن تھا، سبحان اللہ۔ پھر کیا تھا؟ اس نے ایک مسکراتے ہوئے کہا، میں سے بلال رضی اللہ تعالی حبشی کے دیس کی میمونہ ولید ہوں اور آج کا بصرہ میں رہتی ہوں۔ کہتی کہ آج کل بصرہ میں رہتی ہوں، پوشیدہ اسرار حل ہو گیا۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی اسی وقت آنکھ کھل گئی۔ یہ تہجد کا وقت تھا۔ انہوں نے نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی، سواری لے کر بصرہ چلے گئے۔ لوگ ان کے متعلق جانتے تھے کیونکہ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے علم و دانش کا بڑا چرچا تھا۔ وہاں لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا۔ شناساؤں نے استفسار کیا، حضرت بتائیں بغیر اطلاع کیسے آنا ہوا، خیریت تو ہے؟ آپ نے سب کے سوالوں کو نظر انداز کر کے انہی پر سوال کر ڈالا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید بھی رہتی ہے کیا؟ لوگوں نے بہت حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے محض میمونہ ولید سے ملنے آئی ہیں؟ آپ نے اس بات میں سر ہلا کر فرمایا، کیوں میں اس سے نہیں مل سکتا؟ پھر ایک نے عرض کی، حضور آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا، اس بات کو چھوڑو میں اسے کیسے جانتا ہوں، بس یہ بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید بھی رہتی ہے؟ ان کے لہجے میں اشتیاق تھا، جیسے وہ اس کے متعلق جاننے کے لیے مضطرب ہوں، بے چین ہوں۔ ایک نے ترنت کہا، حضور وہ تو دیوانی ہے، دیوانی۔ دوسرا بولا، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، وہ لہو لہان ہو جاتی ہے تو پھر نہ جانے کہاں بھاگ کر چھپ جاتی ہے۔ تیسرا بولا، نہ جانے کیا چیز ہے وہ، کالی کلوٹی۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے ان سے پوچھا، لوگوں کیوں اسے مارتے ہو؟ پھر کیا تھا؟ حضور ایک بزرگ نے کہا، جناب وہ کام ہی ایسے کرتی ہے، لوگوں کو اس پر غصہ آ جاتا ہے۔ ایک بولا، عجیب عورت ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر وہ ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ ایک باوقار شخص نے کہا، محترم وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، پگلی کہیں کی، آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہیں، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عصر کو ابھی کافی وقت ہے، یہ بتاؤ وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے سمجھایا، حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک اور گھنا جنگل ہے، آپ نہ جائیں، تھوڑی دیر بعد وہ آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔
حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا تم صرف یہ بتا دو وہ کس طرف گئی ہے، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ لوگوں نے ناچار راستہ بتا دیا، ایک دو تو ساتھ جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ جوں جنگل کے قریب آتے گئے واقعی خوفناک اور گھنا ہوتا چلا گیا۔ جنگل میں جنگلی جانوروں کی بہتات تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی جانور کھڑا دکھائی دیتا۔ انہوں نے ایک لمبا سا ڈنڈا اٹھا لیا۔ وہ سوچنے لگے یقیناً میمونہ ولید کوئی عام عورت نہیں ہو سکتی، میں قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس خوفناک جنگل میں کسی جوان مرد کی طرح بکریاں چرا رہی ہے، لگتا ہے اس نے پگلی ہونے کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ کیا اسے شیر، چیتے، بھیڑیے، سانپ، بچھو سے کوئی ڈر نہیں لگتا؟ یقیناً وہ عام خاتون نہیں ہو سکتی۔ جوں سوچتے جاتے ان کے دل میں میمونہ ولید کے بارے میں تجسس بڑھتا چلا گیا کہ اتنے خونخوار جانور بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہوں گے، اور وہ سوچنے لگے کہ اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی؟ آخر یہ اکیلی عورت کس کو روکے گی؟ حضرت عبداللہ بن زید چلتے گئے، آخر کار وہ جگہ آ ہی گئی جہاں ایک عورت موجود تھی جس میں میمونہ ولید کی ساری نشانیاں ختم تھیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو منظر حیران کر دینے والا تھا، انہیں یقین ہی نہیں آیا۔